وہ کچھ حضیران جنگ آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کریں۔ چنانچہ وہ گئیں، حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضرت عائشہ کو وہ بتا کے آ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تو حضور خود تشریف لائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خود تشریف لائے اور ہم نے ان کا خیر مقدم کرنا چاہا، اٹھ کے ہم لیٹے ہوئے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو، اور آپ آ کے ہمارے ساتھ بستر پہ بیٹھ گئے۔ تو جب ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے پوچھا تو دوسری روایت کے مطابق آپ تو خاموش رہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے گئی تھی کہ ان کے کام کر سے یہ چور ہو جاتی ہیں، تھک کر چکی پیستی ہیں، پانی بھرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، سارا گھر کا کام جو ہے وہ اکیلی خود کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت جس طرح کے ماحول تھا، سارا ایک ایسا ماحول تھا، مہموں کا ماحول تھا، تو ان کو کہاں گھر کی فرصت کی کچھ کام کے ہاتھ بٹانے کی بہر صورت۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم رات کو سوتے وقت پڑھا کرو۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کے بھائی اصحاب صفہ، ان کی حالت یہ ہے کہ بھوک سے، فاقے سے ان کے پیٹ جو ہیں وہ پیش و پیشاب کھا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا حق تو ان کا ہے۔ ان کو اگر کچھ بچے گی تو پھر یہ چیز ہے، جو آئیں گے سبزی یا اسیران جنگ، وہ پہلے تو ان کی قیمت ان پہ خرچ کی جائے گی، ان کا کھانا پینا جو ہے، ان کا فاقہ جو ہے اس کو دور کیا جائے گا، وہ مستحق ہے۔ اور آپ لوگ یہ کریں کہ رات سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ ورد کر کے سو جایا کریں، یہ اس چیز سے بہتر ہے، اس خادم سے بہتر یہ تمہیں ملے گا۔ اب اس میں دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رہنمائی ہے، یہ ایک جہان ہے رہنمائی کا، صرف ایک بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اسی روایت کی دوسری روایت اسی کی حدیث ہے، کہاں احب الی رسول اللہ علیہ، کہ اب حضور کے خاندان میں سب سے زیادہ محبت جن سے آپ کرتے تھے وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ وہ ایک گھر کا کام کاج سارا آپ خود کر رہی ہیں، انہوں نے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے۔ آج تھوڑے سے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہماری بیگ مات کے چلو جی تم کام کرو، کوئی ملازم لاؤ، ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ خود بیٹھی رہتی ہیں اور کام کرتی رہتی ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ حضور کی اپنی بیٹی جو ہیں وہ خود کام سارا کر رہی ہیں، اور جب اس کے لیے کوئی مدد چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر وہ ساری محبت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن وہاں استحقاق کا ایک دوسرا معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے مدد کا، اس کی مدد پہلے کی جائے گی، چاہے رشتے میں اور ذاتی طور پر اس سے کتنی ہی محبت ہو کسی کو، امیر وقت کو یا امیر نبی کو یا خلیفہ راشد کو، لیکن جس کا حق ہے سب سے پہلے اس کو ملے گا۔ اصحاب صفہ جو ہیں وہ لوگ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں آئے ہوئے تھے، جن کا کوئی گھر تھا نہ در تھا نہ کوئی روزگار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں وہ رہتے تھے۔ حضور کی گویا وہ ایک جسے اسلامی درسگاہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے حضور سے اسلام سیکھا اور پھر اس کو آگے پھیلانے میں بہت مدد کی۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو ان کا حق ہے، جو فاقہ کشی میں رہتے ہیں ان کو ملے گا۔ آپ لوگ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ یہ تسبیح و تحمید کریں۔ اب بدل کیا بتایا؟ بدل وہ بتایا کہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پاک ہے، اس کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے وہ پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اس کے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس سے فاقے میں رکھا ہے تو اس کی یہی مصلحت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی بہتر چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے اب صبر کرتے ہیں،
اس کی عطا جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اس نے جان دی ہے، اس نے صحت دی ہے، اس نے نظر دی ہے، اس نے سماعت دی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کیے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے معلوم ہے. پھر فرمایا کبرا، اور اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کرو، اس کی عظمت کا بیان کرو کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہی ہے سب سے بڑا، اسی سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو. اس کی بڑائی کو بیان کرو، اور اسی کی بڑائی کا بیان کرنا جو ہے اس سے انسان کو اپنی کا مقام کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کا کیا مقام ہے. اور اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر کے اس کی بندگی کا اعتراف انسان کرتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. عظمت اسی کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہے. نہ کوئی دوسرا شخص کسی کا رازق ہے، نہ کسی کو کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو موت لا سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت کو موت ٹال سکتا ہے. یہ اسی کی ذات ہے جو پاک ہے تمام عیبوں سے، جس کے لیے تعریف ہے ان تمام نعمتوں کی جو اس نے عطا کی ہیں. اور یہ سب سے بڑا ہے جس کی عظمت کے سامنے کوئی کسی کی عظمت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اسی کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہیں، اسی کے لیے صلاتی و نسکی و محیای و ماتی. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ آپ کہیں کہ میری نماز، میرے مناسک عبادات، اور میرا پھر فرمایا مختصر طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ محیای و ماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز اگر تم کرو گے تو یہ اس سے بہتر ہے. اس میں آپ دیکھیے نا کیا پیمانہ کیا ہے. اللہ کی یاد یہ ہے وہ تمہاری یہ ساری مسئلے جو ہے اس سے آگے جب حل ہو جائیں گے، جب تم اسی کی عظمت کو بیان کرو گے، اسی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. یہ جو کچھ حاصل نہیں ہے، جو کچھ حاصل ہے اس کا شکریہ تم ادا کر سکتے تو یہ بڑی بات ہے. اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ ٹانگیں، یہ سب چیزیں جو اس نے دی ہیں تو یہ کس کی نعمت دی ہوئی ہے، اس کے شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کی ذات تو عیب سے پاک ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اس نے یہ کام جو ہے اس سے رہ گیا ہے تو اس لیے اس کام کی ہم تکمیل کر دیں، یہ نہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو کوئی اس کا بدل نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اللہ کے ذکر کی تلقین کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی اس وظیفے کا میں نے ناغہ نہیں کیا. تو کسی نے پوچھا کہ صفین کی جنگ جو تھی اتنی زبردست جنگ تھی، اس میں بھی آپ اس پہ کہنے لگے ہاں اس میں یہ تاخیر ہو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو رات کو جس وقت یاد آیا اسی وقت میں نے یہ تصویر جو ہے ان کو پڑھی. تو اسی لیے حضرت امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ گویا ایک طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دن کی تکان اور جو کام کرنے سے مشقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کلمات جو ہیں اس مشقت کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ اس کے اس سے سکون قلب جو حاصل ہوتا ہے، اس سے جو اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی تکبیر اور اس کی تسبیح اور اس تحمید کر کے، وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا. وہ خادم ہو جائے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم تو یہ چیز مہیا نہیں کر سکتا. دل کا سکون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح سے ہوگا، وہ کسی خادم کے ہونے سے نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہماری ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے ہاتھ بٹانے کا ہوتا ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر مدد دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ نبی ہو تو جو کام یہ کرے گی وہ نہیں کرے گی. اس لیے یہ مولانا عاشق بلند شہری کہتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ تجربہ اور ہمارا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جو بھی انسان کو کوئی تکلیف، مشقت یا اس طرح کی صورت درپیش ہو اور وہ اللہ کے کلمات کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور قلب کی وہ نعمت عطا کرتا ہے جو دوسروں کی مدد سے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. اس میں بلند شہری کہتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ تجربہ اور ہمارا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جو بھی انسان کو کوئی تکلیف، مشقت یا اس طرح کی صورت درپیش ہو اور وہ اللہ کے کلمات کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور قلب کی وہ نعمت عطا کرتا ہے جو دوسروں کی مدد سے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. اس میں انہیں کرنا ہے جس کی یہ امانت ہے. یہ اسلام میں صرف دولت کے نہیں، اپنی تمام صلاحیتوں کا جو انسان کے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. اسی طرح دولت بھی امانت ہے، اس کو خرچ کرنا ہے تو اسی راستے میں کرنا ہے جس کو امانت، جس کی امانت ہے اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کریں گے. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، اور آپ کے صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدہ، ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے یہ نعمت
نعمت ان کو حاصل تھی، دولت ان کو حاصل تھی، لیکن یہ دولت وہ دوسروں کے لیے خرچ کر دیتے تھے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈھیروں دولت آتی تھی، لیکن جب اٹھتے تھے تو کوئی ایک درہم بھی باقی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ خلفائے راشدین کا دیکھ لیں کہ کسی خلیفہ راشد نے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی اتنے شاندار شوکت کی کوئی رہائش نہیں بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں بہت واضح ہے کہ دو بڑی سلطنت، کوئی دو سپر پاور کی طاقت جو ہے وہ ان کی دولت جو ہے وہ مدینہ میں ریل پہ ہے اس کی، لیکن خلیفہ وقت جو ہے پیبند لگے کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ 12 پیبند ان کی پیبند میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کہتے ہیں کہ ان کے کرتے پہ اتنے پیبند تھے، ایک جوڑا کپڑوں کا ان کے پاس ہوتا تھا۔ ملنے کے لیے ایک دفعہ لوگ گئے تو آپ دیر سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں اندر بیٹھا رہا، بات یہ تھی کہ میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے کپڑوں کا، تو وہ دھو کے رکھا ہوا تھا، وہ سوکھا ہے تو میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، دولت ان کے پاس تھی، لیکن وہ دولت امانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اور اس دولت کو اپنے پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو محتاج ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، ان پر اثر کرتے تھے۔ اگر یہ دولت کا ممنوع ہونا ہوتا تو پھر یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، کہ تم دشمنوں کے لیے جتنی بھی تم طاقت فراہم کر سکو، تیار کر سکو، اس کو کرو، اور اپنے گھوڑے یہ ہو تیار رکھو۔ کس طرح سے کرتے؟ کہاں سے عبدالرحمن بن عوف اتنا سامان دیتے تبوک میں، کہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے دولت اس کے تبوک کے لیے، کہاں سے وہ بئر الرما جو ہے وہ خریدتے مسلمانوں کے لیے پانی کے لیے، جو یہودی تنگ کرتے تھے پانی نہ دینے کے لیے۔ تو یہ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو نعمت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا چاہیے، اور اس کو امانت کے طور پر صرف کرنا چاہیے، اور اس کا اعلیٰ نمونہ وہی ہے جو ہمیں دور اول میں ملتا ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں، کہ دولت ان کے پاس ہوتی تھی، ٹھیروں ہوتی تھی، لیکن وہ پیبند لگے کرتے پہنتے تھے، اور جو ایک بیماری کی صورت میں شہد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی دوسروں سے کہہ دے اجازت دے کے وہ اس کو خرچ کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو جو چاہیں جس طرح سے چاہیں اس کو خرچ کریں اور رلے تلے جو ہیں وہ اڑائیں۔ لوگ چاہے فاقہ کشی سے مریں، چاہے وہ خودکشیاں کریں، لیکن جو برسر اقتدار ہیں ان کی عیش و عشرت میں تو کوئی فرق نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دولت کمائیں تو اس کو امانت سمجھیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس سے خوشنودی حاصل کر کے جو اس کو خرچ کریں۔ دولت کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کمائی ہے تو اس پر ہمارا حق ہے، نہیں۔ للسائل فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں حق ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خیرات دیں گے، بلکہ ان کا حق ہے جو ادا کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ سورہ الانبیاء کی 24 سے لے کر 29 میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دین میں جس چیز کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، باقی ساری عمارت اس پر کھڑی ہے۔ یا سمجھیں یہ تناور درخت جس جڑ پر
کھڑا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہی آغاز ہے اور یہی انتہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، این دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بید نہار نیست، جو کہا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس میں حدیث پاک میں یہ اضافہ بھی آتا ہے کہ اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے اس کو کچھ بھی مصائب پیش آئیں، جہنم میں بھی جلنا پڑے، یہ اضافہ بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں ذکر نہیں ہوا تو لوگ مغالطے میں پڑے، سزا نہیں ملے گی۔ یصیبہ ما اصابہ، پہلے اس سے ہو سکتا ہے جنت میں جانے سے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے، مگر آخر کسی نہ کسی دن یہ عقیدہ اس کو نفع دے گا، نفع تو یوم من الدہر، کسی نہ کسی دن کام آ جائے گا اگر یہ عقیدہ صحیح۔ یہ حدیث پاک ہے واضح جس سے بات کھلتی ہے کہ عقیدہ توحید اگر درست ہے تو ایسے ہی سمجھیں جب دل صحیح کام کر رہا نا تو باقی جسم میں اگر کچھ خرابیاں آ بھی گئی ہیں تو علاج معالجہ سے درست ہو سکتے ہیں، موت نہیں واقع ہوتی، بندہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر دل ہی کام کرنا چھوڑ دے تو قصہ ختم ہو گیا، جڑ کٹ گئی، درخت سوکھ گیا، عقیدہ توحید میں خلل آ گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بالفاظ صریح اعلان فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کا حق مارا اور اپنی جان پر بھی ظلم کیا کہ اتنے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہوتے ہوئے اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکنا کر، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اپنی عزت برباد کی کہ برابر کا آپ جیسا انسان ہے آپ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے پھرتے، خود اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی جاتی، نہ اپنی عزت رہی، تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کچھ بھی نہ رہا، کیا تیرے پلے رہ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آدم از خوئے غلامی سے سگاں خار ترس، جو غلام بن جاتے ہیں دوسرے کو بندوں کے وہ کتوں سے بدتر ہے۔ من ندیدم کے سگے پیش سگے سرخم کر، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کیا اور یہ سر جھکایا۔ تو سب سے بڑی بیماری جو ام الامراض ہے نا، قرآن نے اس کو شرک کا، بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری شرک، اور سب سے عمدہ راہ عقیدہ دین کی جڑ اور بنیاد توحید۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننا ہماری مجبوری ہے۔ کوئی آدمی جس کی عقل ٹھیک ہے نا اور وہ صحیح سوچتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جہان خود ہی بن گیا اور خود ہی چل رہا اور کوئی اس میں خلل نہیں پڑتا، یہ سوائے ان لوگوں کے جو ماننا نہیں چاہتے، اللہ پر مورزون، ادھر آنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس میز کو کوئی نہیں مان سکتا کہ بڑائی کے پلاننگ کے بغیر یہ بن گیا، کس طرح تختے چر گئے اور بالکل مناسب سائز کے اور پھر جڑ گئے، نہیں بن سکتا، سپیکر نہیں بن سکتا، گھڑی نہیں بن سکتی، عمارت نہیں بن سکتی۔ ویکھیں نقش نقاشوں جانے تیسانے مصنوع، جب تو کوئی پینٹنگ دیکھتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پینٹر ہے جس نے بنایا، کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا فوراً خیال جاتا کوئی کاریگر ہے جس نے بنایا۔ خود بل ویخ رقم پڑ ساری آخر تیک شروع، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کس طرح بے جان مٹی سے نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس سے نطفہ تیار ہوتا، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر انشانا خلقا آخر، جب وہ پانی کی بوند باہر آتی ہے تو چیز ہی نہیں بنی ہوتی۔ اگر لوگ اس دنیا میں نہ رہتے باہر سے انہیں کہا جائے یہ جو علامہ دہر اس وقت بیان کر رہا ہے جس کے دماغ میں کمپیوٹر کی طرح یار سارے علم پڑے، یہ پانی کی ایک بوند، وہ کہے گا مذاق کر رہے ہو، پانی میں بھی یہ ہو سکتا، مگر اللہ پانی پر تصویر بناتا، مگر ظالم لوگ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ کوئی الہاد اور یہ جو نا دہریت علم نہیں ہے، صرف حرام زدگی ہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ایک دہریہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا اپنے امام کو بلاؤ میرے ساتھ بحث کرے، کہاں ہے خدا؟ وہ خدا کو ایسی چیزیں پکڑ کر دکھا دیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے منکر اب اپنے منکر ہو گئے۔ نفسیات کے جو پڑھانے والے استاد ہیں دوسرے، وہ کہتے ہیں ثابت کرو آدمی کے اندر روح ہے، کوئی روح نہیں، یہ تو مادہ ہی ہے ملا ہوا، بس وہ پرزے ختم ہو جاتا، نہ اس میں کوئی شے آتی ہے نہ نکلتی، خود اپنے ہی منکر ہو گیا کہ ہمارے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں، دلائل مانگ رہے ہیں۔ تو کیا منایا جائے کسی آدمی کو اگر وہ اپنی عقل کا انکاری ہو جائے؟
کہ یہاں کہاں عقل یار، سارے انسانوں کے سر ایک طرح کے بنے ہوئے ہیں جس میں عقل زیادہ، تو یہ باتیں نہیں مانی جا سکی۔ ہم اردو کے کورس میں پڑھتے